جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، برابری پارٹی پاکستان عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی اگر بڑی ہوگی تو یہ عام لوگوں کی قوت سے، عام لوگوں کی طاقت سے، عام لوگوں کی کنٹریبیوشن سے بڑی ہوگی، اور پھر ہم اس ملک کا نظام بدل سکیں گے۔ اچھا، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس سے کیا مراد ہے، ہماری عام لوگوں کی طاقت، قوت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ چلتے پھرتے اپنے ارد گرد سڑک پہ لوگوں سے پوچھیں، اور میں تو اکثر لوگوں سے بات کرتی ہوں، خاص طور سے مختلف دور دراز کے علاقوں سے جب مجھے کالز آتی ہیں تو میں پوچھتی ہوں ان سے، تو وہ تو اپنے آپ کو مطلب جو عام لوگ ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بالکل ہی کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کو لگتا نہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ وہ اس نظام کو بدل سکے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاست میں آنا ہی ایک مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور برابری پارٹی پاکستان اسی چیز کو بدلنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، عام لوگوں کی قوت، عوامی قوت، اجتماعی قوت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو سارے امیر سیاستدان ہیں، جو کہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، جو کروڑوں روپے خرچ کر کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، یہ عوامی قوت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو مختلف طریقوں سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئے نئے بیانیے، نئے نئے نعرے، کوئی جذباتی قسم کی باتیں کر کے یہ جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کریں، لوگوں کی سپورٹ حاصل کریں، اور پھر ان کا ووٹ یہ لوگ لیں۔ اس کے لیے ان کو جھوٹے سچے وعدے بھی کرنے پڑیں تو وہ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ لالچ بھی دیتے ہیں، اس کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرا دیتے ہیں، آپ کے کسی کو نوکری دے دیتے ہیں، دلا دیتے ہیں، کسی کا کوئی تھانے کچہری کا کام کرا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا انہوں نے اس پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کے جلسے ہوتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ابھی جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے، اور اس سے پہلے جو عمران خان کے جلسے ہوتے تھے، یا بلاول بھٹو یا مریم نواز کے جلسے ہوتے تھے، اس کو یہ پاور شو کا نام دیتے ہیں۔ مطلب یہ جب بڑا جلسہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آج ہم نے اتنا بڑا پاور شو کیا۔ پاور کس کی ہوتی ہے اس میں؟ کیا ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ہزاروں لوگ سامنے میدان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں؟ آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ جو عام لوگ جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، اگر وہ نہ جائیں ان کے جلسوں میں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ ان لوگوں نے آج تک 76 سال تک آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ ان کے مسئلے حل ہوئے ہیں، نہ غربت ختم ہوئی ہے، نہ بھوک ختم ہوئی ہے، نہ بے روزگاری ختم ہوئی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے لوگوں کو، نہ علاج معالجے کی سہولیت ہے، مطلب کچھ نہیں مل رہا اس ملک میں عام آدمی کی زندگی میں، اور ان لوگوں کی زندگی میں، طرز زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اگر عام لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی ان کو لالچ دی جائے، جتنا مرضی ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، وہ ان کے جلسوں میں نہیں جائیں گے، تو آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک بڑا سٹیج لگا ہوگا، اس پہ یہ لوگ شاید بیٹھے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ڈر کے مارے آئیں نہ، آگے میدان خالی پڑا ہوگا، تو ان کا پاور شو کیسے ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ پاور شو عام لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اس کو اپنی پاور دکھا کے، اپنی پاور بنا کے، اس سے یہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کا پاور نہیں، ان کی پاور نہیں ہوتی، یہ آپ کی پاور ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو مجھے دراصل بہت حیرانی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اپنی طاقت کو نہیں سمجھتے، اپنی قوت کو نہیں سمجھتے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ انفرادی طور پہ سوچتا ہے، مطلب یہ سوچتا ہے کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اگر مل جائیں تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اجتماعی سوچ کا اور انفرادی سوچ کا ہونا، اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور جب تک اجتماعی سوچ نہیں ہوگی لوگوں میں، ایک کلیکٹیو ایکشن نہیں ہوگا، کلیکٹیو تھنکنگ نہیں ہوگی،
اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم سب مل کے کام کریں گے کیونکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، تب تک یہ کچھ نہیں بدل سکتا، کچھ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں۔ دیکھیے اس ملک میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، اور اگر آپ ان میں سے ہیں جن کے پاس اس وقت کوئی جاب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو جاب مل جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن اور ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ کو یہ کم از کم کلیکٹیو تھنکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو جاب مل گیا، لیکن ان ہزاروں لاکھوں اور لوگوں کا کیا ہوگا جن کو نہیں ملا، اور یہ جو جاب نہیں مل رہے یہ کیوں نہیں مل رہے، یہ جو غربت ہے یہ کیوں ہے، یہ جو لوگوں کی جو بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی یہ کیوں نہیں ہو رہی، یہ جو تھانے کچہریوں میں عام لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ سب چیزیں نظام سے جڑی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اور آپ کوشش کریں گے کہ اس نظام کو بدلیں، اور نظام کو اکیلا بندہ نہیں بدل سکتا، نظام کے لیے آپ کو کلیکٹیو ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اجتماعی سوچ پیدا کرنے کے لیے، اجتماعی سوچ کو لوگوں میں پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت مسئلے ہیں ملک میں، جو عام لوگوں کے ہر ایک کے تقریباً وہی مسئلے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ یہ نظام جو ہے ہائی جیک ہوا ہے چند لوگوں سے، چند لوگوں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اور ہائی جیک کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کا وسائل پہ اور اپرچونٹیز پہ ملک میں ان کا کنٹرول ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کے وہ جو مرضی فیصلے کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا ان سے۔ عام لوگ جو ہیں وہ اگر شور تھوڑا بہت مچاتے بھی ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی بات ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہر کوئی لکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی کلیکٹیو پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی کلیکٹیو ایکشن نہیں ہوتا، اجتماعی طور پہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم سب مل کے اس کو بدلیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک نظام نہیں بدلے گا تب تک یہ مسئلے نہیں حل ہو سکتے، اور نظام تب بدلے گا جب ہم سب مل کے اس کے لیے جد و جہد کریں گے۔ نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ تو آپ کے پاس ایک نظریہ ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، جو کہ ایک سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم ہی اس کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم ہے، اور برابری پارٹی پاکستان اسی لیے بنائی ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو، اور پھر اس کے لیے لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں، جو ہمارے سامنے جواد احمد کی صورت میں لیڈرشپ ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ یہ انہی کا نظریہ ہے، انہی کا خیال ہے، انہوں نے اپنی میرا خیال اب تک کی جتنی بھی زندگی ہے اسی خیال کے، اسی تصور کے، اسی آئیڈیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ایک ایسی بڑی پارٹی ہونی چاہیے، عام لوگوں کی پارٹی ہونی چاہیے، جس میں اس ملک میں ان لوگوں کو خوشحالی ملے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے وہ آپ کی عام لوگوں کی کلیکٹیو تھنکنگ کی کمی ہے، ان کے ایکشن کی کمی ہے، اجتماعی سوچ کی کمی ہے، اور وہ ہم صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ اس کے بعد اصل میں جو کام ہے وہ آپ کا ہوگا، عام لوگوں کا ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی پارٹی اچھی ہو، کیونکہ پارٹی کچھ بھی نہیں ہے عام لوگوں کے علاوہ۔ جب عام لوگ آئیں گے تو پارٹی بنے گی، پارٹی بڑی ہوگی، پھر پارٹی اپنا مقصد حل کر سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کشتی چلاتے ہیں اور چپو اس میں چلاتے ہیں تاکہ کشتی جو ہے وہ اسموتھلی ایک ڈائریکشن میں چلے، تو اس کے لیے آپ کو کشتی چاہیے، آپ کے لیے ایک بندہ چاہیے جو آپ کو گائیڈ کرے، اور پھر اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو چپو چلائیں۔ تو چپو چلائے بغیر تو آپ کی کشتی ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی نا، اور اگر لوگ بیٹھے بھی ہوں گے اور چپو چلا بھی رہے ہوں گے تو کوئی اگر اس ڈائریکشن میں چلائے گا، دوسرا والا دوسری ڈائریکشن میں چلائے گا، تو وہ کشتی کہیں نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے کلیکٹیو تھنکنگ، ایک نظریے کے مطابق تھنکنگ، ایک آئیڈیا کے لیے تھنکنگ، اور پھر اس پہ ہم سب کا مل کے کام کرنا ایک ڈسپلن طریقے سے، ایک منظم طریقے سے، متحد ہو کے، بجائے بغیر آپس میں اختلافات تو خیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسے اختلافات نہیں جس سے کہ پھوٹ پڑ جائے، جس سے لوگوں میں لڑائیاں ہو جائیں۔
تو جب تک ہم اس پہ کام نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے اور سمجھیں گے، میں نہیں سمجھتی کہ عام لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور نہ برابری پارٹی جو ہے وہ بڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی آج کہ اجتماعی سوچ جو ہے اس کے بغیر کچھ نہیں بدل سکتا۔ اس دنیا میں جتنی بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ایک اجتماعی ایکشن کے، کلیکٹیو ایکشن کے نتیجے میں آئی ہیں۔ اس کے لیے تحریکیں چلی ہیں، اس کے لیے سیاسی پارٹیاں بنی ہیں، اس کے لیے آرگنائزیشنز بنی ہیں، لوگوں نے اسٹرگل کی ہے، پھر کہیں جا کے تو تبدیلی آئی ہے۔ تو ہم اسی طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں جو کہ آپ کی جد و جہد کے بغیر، آپ کی شرکت کے بغیر، آپ کی محنت کے بغیر، آپ کی کنٹریبیوشن کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو آپ اس بات پہ سوچیں اور برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں، تاکہ ہم سب مل کے اس پہ کام کریں اور اس ملک کو بدلیں۔ شکریہ۔